آج پھر میں تھکن سے چور وجود کے ساتھ اپنی چارپائی پر لیٹی تھی۔ پورا جسم جگہ جگہ سے درد کر رہا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سوچ چکی تھی، نہ جانے کب تک مجھے ایسی بے بسی کی زندگی گزارنی تھی۔ کاش کوئی مجھ پر ترس کھا سکتا، کوئی میرے دل کا حال بھی جانتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ بہت تھک جاتی ہوں میں، سارا دن کوئی تکلیف، کوئی درد مجھے آرام دینے کا سبب نہیں بنتا۔ میں یہی سوچتے ہوئے دوبارہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی کہ اچانک سے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ ابھی تو موسم بالکل صاف تھا اور یہ آواز سنتے ہی میں سوچنے لگی کہ اب مجھے پھر سے باہر صحن میں نکل کر گھر کی ساری چیزیں سمیٹنا پڑیں گی۔ اس گھر میں تو 2 ہی کمرے تھے اور بہت سارا سامان باہر صحن میں ہی پڑا رہتا۔ اگر میں نے ابھی سامان نہیں سمیٹا تو سب کچھ گیلا ہو جائے گا، اور اگر لکڑیاں گیلی ہو گئی تو صبح کھانا کیسے بناؤں گی؟ اور میری ساس، وہ تو گھر سر پر اٹھا لے گی۔ یہی سوچتے ہوئے اپنی دکھتی کمر کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے دوبارہ سے اٹھی تھے، لیکن ابھی چارپائی سے نیچے نہیں اتری تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ جلدی جلدی بھاگتی ہوئی صحن میں گئی۔ سب سے پہلے لکڑیاں اٹھا کر اندر کمرے میں اپنی چارپائی پر کچھ فاصلے پر جا کر رکھ دی۔ میری ساس آرام سے نیند کے مزے لے رہی تھی اور نند بھی آرام اور سکون سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی، لیکن یہ ساری ذمہ داریاں میرے سر پر ہی تھی۔ ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد دوبارہ سے اپنی چارپائی پر لیٹی کروٹ پر کروٹ بدلنے لگی۔ میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ کوئی آہستہ آہستہ میری کمر دبا رہا تھا۔ میں بہت سکون محسوس کرنے لگی، لیکن پھر اچانک سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر میں نے اپنی کمر پر کس کا لمس اور کیسے محسوس کیا؟ اب مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ تبھی مجھے اپنے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی کہ بس 3 مہینے اور۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کمرے میں اس وقت مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ تیز طوفان کی وجہ سے شاید لائٹ میں کہیں خرابی آ گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ مکمل طور پر بند تھی اور یہ آواز ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے خالی کمرے میں بولنے سے آواز پورے کمرے میں گونجتی ہو۔ تبھی مجھے ایک سائڈ پر ایک ہلکی سی روشنی نمودار ہوتے دکھائی دی، لیکن جیسے ہی میں نے وہاں کھڑے وجود کو دیکھا تو میری تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام اندلیب ہے۔ میں نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا جہاں بچپن سے لے کر جوانی تک غربت اور غربت ہی دیکھی تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میرا باپ بھی غریب مزدور تھا۔ دن بھر محنت مزدوری کرنے کے بعد وہ ہم 5 بہنوں کا پیٹ پالتا۔ ماں بھی بیمار رہتی، وہ شوگر کی مریض تھی۔ ان کی دوائیوں کے لیے بھی میرے ابا کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے تیسے کر کے ابا گھر کے اخراجات اٹھا رہے تھے۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ دوسری ساری بہنیں 2-2 سال کے وقفے سے مجھ سے چھوٹی تھی۔ میرا باپ بیٹے کا بہت خواہش مند تھا، ماں کی بھی شدید خواہش تھی کہ ان کے ہاں بیٹا ہو۔ ایسے ہی کرتے انہوں نے 5 بیٹیوں کو جنم دیا، لیکن شاید ان کی قسمت میں بیٹے جیسی نعمت نہیں تھی، جبکہ بیٹیوں جیسی رحمت 5 دفعہ ان کے گھر ہو چکی تھی۔ ابا ہمیں ناپسند بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ پیار بھی نہیں دے پاتے تھے جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہونا چاہیے۔ شاید اس کی وجہ ان کی دن بدن بڑھتی غربت تھی۔ ابا شاید اس سب کا قصوروار اپنی 5 بیٹیوں کو ٹھہراتے تھے۔ جیسے ہی میں 15 سال کی ہوئی، ابا کو میری شادی کی فکر کھانے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ کہیں اچھی جگہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی ہماری 4 بیٹیاں ہیں، نہ جانے 2 دن کی زندگی ہے یا نہیں۔ اگر ہم دونوں آنکھیں بند کر گئے تو کون ان کا سہارا بنے گا؟ اماں بھی شوگر کی مریضہ تھی، ابا بھی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی 5 بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دینا چاہتے تھے۔ ابا نے 1-2 رشتے کروانے والے سے میرے رشتے کے بارے میں بات کی۔ میں نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کا امتحان ابھی پاس ہی کیا تھا کہ ابا کے ایک دوست نے ایک رشتہ بتایا۔ وہ مجھے دیکھنے آئے، لیکن یہ کہہ کر انکار کر گئے کہ میرا باپ تو انہیں جہیز دینے کے لائق ہی نہیں، جہیز کے بغیر وہ ان کی بیٹی کو بیاہ کر کے نہیں لے جا سکتے۔ اس دن میرا باپ ٹوٹ کر بکھرا تھا، کیونکہ میرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرے لیے ضرورت کی چیزیں ہی خرید سکے۔ وہ تو اپنے گھر کے اخراجات بمشکل پورے کر رہے تھے، تو میرے لیے جہیز کہاں سے بناتے؟ ماں بھی رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ اب مجھے اپنا ماں باپ پر بوجھ لگنے لگا تھا۔
پھر ایسے ہی وقتاً فقتاً بہت سارے رشتے آئے، لیکن وہ یہی کہہ کر انکار کر جاتے کہ جہیز ہوگا تو آپ کی بیٹی کو بیاہ کر کے لے جائیں گے۔ ابا کو اب بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ایک بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ 5 بیٹیوں کے فرض سے کیسے فارغ ہوں گے۔ ایک دن ابا کی ایک دور کی خالہ ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے ابا کو ایک رشتہ بتایا اور بولی کہ دیکھ رشید، تیری بیٹی کو کوئی امیر زادہ تو بیاہ کر کے نہیں لے جائے گا، تو جانتا ہے تیری اوقات کتنی ہے، آج کل لوگ جہیز دیکھتے ہیں۔ تبھی ابا بولے، میں نے اپنی بیٹی کو ہر ہنر سکھایا ہے، کیا جہیز ہی سب کے لیے ضروری ہے؟ ابا کی خالہ نے جواب دیا، ہاں، جہیز کے بغیر تیری بیٹی کو کوئی نہیں بیاہ کر کے لے جائے گا۔ میرے پاس ایک رشتہ ہے، میری مانو تو چپ کر کے وہاں اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اکیلا بیٹا ہے، بس ایک یہی نقص ہے کہ اس کی پہلی شادی ہو چکی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے۔ وہ اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی کو بھی اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم دیکھ لینا، بہت خوش رہے گی تمہاری بیٹی۔ مستری کا کام کرتا ہے لڑکا، دیکھ لو بھیا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھو گے تو دوسری 4 بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ اتنی بات کہتے ہی خالہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ابا 2 دن تک کافی زیادہ پریشان رہے تھے، اماں بھی بالکل خاموش رہتی۔ تبھی ابا نے اماں سے بات کی کہ کیا کہتی ہو، کیا ہمیں خالہ کی بات مان کر اپنی اندلیب کی شادی وہاں کر دینی چاہیے؟ اگر ہم اندلیب کی شادی نہیں کریں گے تو دوسری بیٹیوں کا کب سوچیں گے؟ اماں بولی، آپ خود سوچیں، اندلیب کی عمر ہی کتنی ہے، ابھی 16 برس کی ہے اور وہ آدمی 35 سے 40 کی عمر کا ہے۔ تبھی ابا بولے، عمر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اماں نے جواب دیا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہے، نہ جانے ہماری اندلیب کے ساتھ وہ کیسا سلوک کریں گے۔ ابا نے جواب دیا، خالہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جان پہچان والے لوگ ہیں اور انہیں اولاد کے لیے شادی کرنی ہے، تو ظاہر ہے جس کی اولاد ہوگی اس کی وہ عزت کریں گے نا، اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ اندلیب کا رشتہ کر دوں گا۔ اماں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ابا کا یہ فیصلہ پورے گھر پر سوگ طاری کر گیا تھا۔ میں رو رو کر بےحال ہو چکی تھی، لیکن پھر کیا کرتی، میرے قابو کا شہزادہ تو کوئی مجھے بیانے نہیں آئے گا۔ یہی سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی اور اماں سے بولی، اماں، ابا جیسے چاہتے انہیں کرنے دیں، میں اپنی بہنوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ ابا کے آگے اب اماں بھی مجبور ہو چکی تھی۔ ایک دن ابا نے اپنی خالہ سے کہہ دیا کہ وہ لڑکے والوں کو لے آئے۔ ابا کو اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگلے دن یہ خالہ ان لوگوں کو لے کر ہمارے گھر پہنچی تھی۔ اس فیملی میں ایک بوڑھی عورت، اس کی 2 بیٹیاں اور ساتھ میں اس کی بہو تھی، جو کہ میری بننے والی سوتن تھی۔ وہ مجھے پسند کر گئی اور اگلے ہی ہفتے نکاح کی ڈیٹ رکھ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بنا جہیز کی مجھے بیاہ کر لے جائیں گے۔ سادگی کے ساتھ میرا نوید کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ نوید ایک 40 سال کا ادھیڑ عمر آدمی تھا، جس کی داڑھی اور سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید تھے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے مستری تھا۔ ان کا چھوٹا سا گھر، جو کہ ہمارے گھر سے بھی بوسیدہ تھا اور ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھا، اس گھر کے 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں میری ساس اپنی 2 جوان بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں میرا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے میرے شوہر والے کمرے میں لے جایا گیا۔ میں وہاں بچھی چارپائی پر بیٹھی اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی۔ تبھی میری سوتن میرے پاس آئی اور بولی، دیکھو بھائی اندلیب، ایک بات آج میں تمہیں صاف صاف بتا دوں، نوید میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ وہ تو شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھا، میرے کہنے پر اس نے شادی کی کیونکہ مجھے اولاد چاہیے تھی۔ میں بالکل خاموش رہی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن میں جی بھر کر روئی۔ میرا شوہر رات بھر میرے کمرے میں نہیں آیا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھا، اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ میری ساس، نند اور میری سوتن کی آپس میں نہیں بنتی، لیکن میرا شوہر اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور وہ مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ اگلے ہی دن مجھے کام پر لگا دیا گیا۔ میری ساس کپڑے کے تھان گھر پر لے کر آتی اور ان کی کٹائی دن بھر کرتی رہتی، ساتھ میں ان کی دونوں بیٹیاں بھی لگی ہوتی، جس سے وہ اپنے اور اپنی بیٹیوں کے اخراجات پورے کرتی، کیونکہ میرا شوہر گھر پر ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا۔
وہ سارے پیسے کما کر اپنی پہلی بیوی کو دیتا اور اس کے فیشن پورے کرواتا۔ اسی لیے میری ساس اپنی پہلی بہو سے نفرت کرتے تھے۔ میری ساس نندو کی ہر روز میری سوتن کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ سوتن مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں سارا دن کاموں میں لگی رہتی۔ گھر کے سارے کام کرنا میری ذمہ داری تھے۔ میرے شوہر کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، ایسے جیسے اسے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، اور نہ اولاد ہونے سے۔ پھر ایک دن میرا شوہر جیسے ہی میرے کمرے میں آیا، میری سوتن پیچھے ہی آ گئی اور آ کر آنسو بہاتے ہوئے میرے شوہر سے کہنے لگی کہ تمہاری ماں اور بہنوں کے رویے سے میں اتنی زیادہ اکتا گئی ہوں، تم بھی مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری خاطر ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی۔ یہ بات سنتے ہی میرا شوہر بھی موم پڑ گیا۔ اب وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن میرے شوہر نے رینٹ پر کسی دوسرے شہر میں گھر لے لیا اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی تو میرے گھر سے کوئی آیا اور نہ ہی میں ملنے گئی تھی۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے بوجھ کی طرح سر سے اتار پھینکا۔ میں دن رات روتی بھلکتی رہتی۔ میری ساس اور نندو کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ میری سوتن کے ہوتے وہ کچھ نرم لہجے میں مجھ سے بات کرتی تھی۔ شاید یہ سب کچھ اسے جلانے کے لیے تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے شوہر کو لے کر یہاں سے گئی، ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل بدل گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں میں کس رشتے سے رہ رہی ہوں۔ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا وہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں اس کی ماں اور بہنوں کے ساتھ سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی۔ سارے گھر کا کھانا بنانے سے لے کر صفائی کرنے تک کی ذمہ داری میری تھی۔ اس کے بعد کپڑے کے تھان بھی میری ساس مجھ سے ہی کٹواتی۔ مجھے لاکھ باتیں سناتی کہ تمہیں یہاں فری کا کھانا کھانے کے لیے نہیں رکھا ہوا، جا اپنے میکے واپس چلی جا۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کے گھر دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ اگر میں چلی جاتی تو میری 4 چھوٹی بہنیں بن بیاہی رہ جاتی۔ پہلے کوئی جہیز کے بنا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر میں طلاق کا دھبا لگوا کر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی تو میری بہنوں کا فیوچر خراب ہو کر رہ جاتا۔ میں نے خود کو مضبوط بنانے کی بہت کوشش کی۔ سارا دن کاموں سے تھک ہار جاتی تو رات کو جی بھر کر رو لیتی۔ سمجھ نہیں آتی تھی اتنی چھوٹی سی عمر میں زندگی مجھے اس موڑ پر لے آئی تھی جہاں میرا بالکل بھی جینے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا خودکشی کر لوں، لیکن پھر یہ سوچ لیتی کہ اگر خودکشی کروں گی تو اپنی آخرت بھی خراب کروں گی۔ یہی سوچ کر اگلے دن کے لیے خود کو میں تیار کرتی۔ ساس بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ اس کے سر اس کی 2 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا جو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ میرے سسر کا ایک پلاٹ تھا، وہ بیچ کر میری ساس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دی۔ اب ایک بیٹی غیر شادی شدہ رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ میری ساس اور نند دونوں کا سلوک بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اس دن میں نے گھر کے سارے کام نپٹائے، ساس اور نند کے لیے کھانا بنا کر ان کو کمرے میں دے کر آئی تھی۔ وہ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرنے لگی تھی، تبھی میری ساس نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں آرام نہیں کروں گی، بلکہ جتنے بھی تھان کاٹنے والے پڑے ہیں وہ سارے مکمل کرنے کے بعد ہی جا کر سو سکتی ہوں، کیونکہ انہیں مال کل ہر حال میں واپس کرنا ہے۔ کپڑے کے یہ بڑے بڑے تھان جنہیں کاٹ کر الگ الگ سوٹ بنا کر پیک کرنا ہوتا تھا، میں یہ سب کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ مسلسل 2 دن سے میں بخار میں تپ رہی تھی، لیکن دن بھر کام کرنے کے بعد بخار زیادہ تیز ہو جاتا۔ دن بدن کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے لیے دوائی خرید سکوں۔ میری ساس اور نند کو میری طبیعت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں تھی۔ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپاتے میں دن رات کام میں مگن رہتی۔ اس دن بھی جیسے ہی میں نے تھان کی کٹائی کا کام مکمل کیا، ابھی جا کر کمرے میں لیٹی ہی تھی، آج پھر میں تھکن سے چور وجود کے ساتھ اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ پورا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ میرا ہر روز کا یہی کام تھا، دن بھر کام کرتی، رات کو چارپائی پر لیٹتے ہی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے۔ مجھے اپنی زندگی ایک بوجھ لگنے لگی تھی۔ جب باپ کے گھر تھی تب اس پر بوجھ تھی، اور پھر شوہر کے پاس آئی تو اس پر بوجھ بن گئی۔ اب وہ یہ شہر چھوڑ کر ہی چلا گیا اور اب میں دوسروں کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ تھک گئی تھی میں یہ بے بسی کی زندگی گزارتے گزارتے۔
کاش کوئی تو مجھ پر ترس کھا سکتا، کوئی میرے بھی دل کا حال جانتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ بہت تھک جاتی ہوں میں سارا دن، کوئی تکلیف، کوئی درد مجھے آرام دینے کا کوئی سبب نہیں بنتا۔ میں یہی سوچتے سوچتے دوبارہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی کہ اچانک سے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی۔ ابھی تو موسم بالکل صاف تھا اور یہ آواز، میں سوچنے لگی کہ اب مجھے پھر سے باہر صحن میں سے نکل کر گھر کی ساری چیزیں سمیٹنی ہوگی۔ اس گھر میں 2 ہی تو کمرے تھے اور بہت سارا سامان باہر صحن میں ہی پڑا رہتا۔ اگر ابھی میں نے سامان نہیں سمیٹا تو سب کچھ گیلا ہو جائے گا، اور اگر لکڑیاں گیلی ہو گئی تو صبح کھانا کیسے بناؤں گی؟ اور میری ساس، وہ تو گھر سر پر اٹھا لے گی۔ یہی سوچتے ہوئے اپنی دکھتی کمر کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے میں دوبارہ سے اٹھی، لیکن ابھی چارپائی سے نیچے نہیں اتری تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ جلدی جلدی بھاگتی ہوئی صحن میں گئی۔ سب سے پہلے لکڑیاں ہی اٹھا کر اندر کمرے میں اپنی چارپائی کے کچھ فاصلے پر رکھ دیں۔ میری ساس آرام سے نیند کے مزے لے رہی تھی اور نند بھی سکون سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی، لیکن یہ ساری ذمہ داریاں میرے سر پر تھی۔ ساری چیزیں سمیٹنے کے بعد دوبارہ سے اپنی چارپائی پر لیٹ کر کروٹ لینے لگی میں۔ جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا، تبھی مجھے اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ کوئی آہستہ آہستہ میری کمر دبا رہا تھا۔ میں بہت سکون محسوس کرنے لگی، لیکن پھر اچانک سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو اس کمرے میں اکیلی تھی، کیونکہ میرے آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس کیا۔ مجھے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنے کانوں میں ایک سرگوشی سنائی دی کہ بس 3 مہینے اور۔ یہ آواز سنتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کمرے میں اس وقت مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ تیز طوفان کی وجہ سے لائٹ میں کہیں خرابی آ چکی تھی۔ کمرے کی لائٹ مکمل طور پر بند تھی، اور یہ آواز اس لیے ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے خالی کمرے میں بولنے سے آواز پورے کمرے میں گونجتی ہو۔ مجھے ایک سائڈ پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوتے دکھائی دی، لیکن جیسے ہی میں نے وہاں کھڑے وجود کو دیکھا تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہ ایک لمبا چوڑا شخص تھا جس کی شکل میں ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے یہ ہلکی ہلکی روشنی میں کھڑا وجود بہت سیاہ رنگ کا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میں بولی، کون ہو تم؟ باہر بارش بھی بہت تیز تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ روشنی وہاں سے غائب ہو گئی اور کمرے کی لائٹ بھی دوبارہ سے جل گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر سوچنے لگی کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے خود کسی کا لمس اپنی کمر پر محسوس کیا تھا۔ عجیب سی کشمکش میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ ہم چاروں بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی اور میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ڈر کے مارے میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر مجھے اپنی ماں کی وہ بات یاد آئی کہ جب بھی تم ڈر محسوس کرو آیت الکرسی کا ورد کر لیا کرو، اس سے تمہاری بری آفات اور بری بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ میں جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گئی اور خود پر پھونکنے کے بعد کمرے کے چاروں کونوں پر پھونک دیا۔ اب دل کو تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگی۔ صبح میری آنکھ ہی نہیں کھلی تھی۔ آج تک میں اتنی گہری نہیں سوئی تھی جتنی گہری نیند مجھے آج آئی تھی۔ مجھے کسی نے زوردار جھٹکے سے ہلایا تھا۔ اٹھ بھی جاؤ نواب زادی، ٹائم دیکھا ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اٹھ کر ناشتہ بناؤ۔ تم جانتی ہو کہ زیبا صبح صبح ناشتہ کرتی ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ یہ آواز میری ساس کی تھی۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی اور بولی، جی اماں اٹھ رہی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، منوس ماری، اس ٹائم تک سونا منوسیت کی علامت ہوتی ہے، اور جب سے تم آئی ہو اس گھر میں منوسیت ہی منوسیت ہے۔ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، گھر کے حالات اتنے خراب ہونے لگے، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ نہ تم اس گھر میں آتی اور نہ میں اپنی پہلی بہو کے ساتھ جھگڑا کرتی اور نہ وہ یہاں سے چھوڑ کر چلی جاتی۔ ایک ہی سانس میں میری ساس نے مجھے کئی باتیں سنا دی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ اب تو میں ان سب کی عادی بن گئی تھی۔ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، ان کی کہی باتیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔
शायद इसी वजह से ये बार बार मुझे सुनाती थी कि मैं जवाब में कुछ नहीं कहती। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी, इसीलिए मैं हर दुख खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लेती। मैंने जल्दी जल्दी सास और नंद के लिए नाश्ता बनाया। घर के दीगर काम निपटाने के बाद कटाई के काम में लग गई थी। तब मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब बैठा है। मैं हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। चारपाई में एक कोने में मेरी सास और नंद बैठी अपने काम में मशगूल थी। साथ साथ वो मेरी बड़ी नंद के ससुराल की बातें कर रही थी, लेकिन मुझे उस वक्त उनकी बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं खुद को किसी की नज़रों के इशारे में महसूस कर रही थी। मैं बार बार इधर उधर देखती, उसी वजह से मेरा काम पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। मेरी सास ने ये बात जैसे ही नोट की तभी मुझ पर फट पड़ी थी। अरे कमबख्त, तुमने अब तक 2 थान नहीं काटे। शाम में ये माल वापस करना है। खाली लंगर फाड़ने के लिए तुझे रखा हुआ है क्या? ना तो तुम मेरे बेटे को औलाद दे सकी और ना ही कोई काम ढंग से करती हो। मैं हैरान परेशान होती हुई अपनी सास की तरफ देखने लगी कि ये क्या कह रही है। उनका बेटा खुद अपनी मर्जी से मुझे छोड़ कर गया है। मैंने तो उसके साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की थी। बेशक वो किसी तरह भी मेरे काबिल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन वो अपनी पहली बीवी की मोहब्बत में मुझे छोड़कर चला गया। इसमें मेरा क्या कसूर था? तभी मुझे किसी ने झिंझोड़ा था। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई और बोली, कौन है यहाँ? मेरी सास और नंद हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी। तभी मेरी सास बोलने लगी, तू बावली हो गई है? ना कोई काम ढंग से करती है और ना खुद ब खुद ही बड़बड़ाती जाती है। लेकिन अब सच में मुझे डर और खौफ ने आन घेरा था, लेकिन ये बात मैं अपनी सास को नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो बात का बतंगड़ बना लेती थी। उस रात जैसे ही अपने सारे काम निपटाने के बाद मैं कमरे में गई, रात के 11 बज रहे थे। आज फिर मैं थकन से चूर थी। अभी मैं सोने के लिए लेटी ही थी कि फिर वही लम्स मुझे अपने वजूद पर महसूस हुआ। कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमर को दबा रहा था। आज तो जैसे मेरा दिल सीने से बाहर निकल आएगा। दिल की धड़कन इस कदर तेज़ हो गई थी कि कानों में आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैं बोली, देखो, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, कौन हो तुम? तभी अपने सामने एक धुआं सा उठता हुआ दिखाई दिया। ये धुआं देखते ही देखते खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार कर गया। ये काले रंग के लिबास में सामने खड़ा नौजवान ताहद खूबसूरत था। उसके चेहरे पर नमदार होती हल्की हल्की दाढ़ी और लंबी स्याह आंखें। मुस्कुराते हुए उसके दोनों रुखसार पर गहरे डिम्पल पड़ते थे, जो उसके चेहरे पर फैली हल्की हल्की दाढ़ी में बहुत नुमायां नजर आते थे। ये इतना खूबसूरत नौजवान देखते ही देखते मैं उससे देखती रह गई और एकदम से उठी और बोली, कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आ गए? वो मुस्कुराता हुआ मेरे चारपाई पर बैठा और बोला, मैं आज पहली दफ़ा तो नहीं आया। बहुत दिन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें नज़र नहीं आता। उसकी ये बात मुझे हैरान कर गई। तभी मैं बोली, क्या मतलब? तुम मेरे साथ हो, लेकिन क्यों मेरे साथ हो? तभी मुझे रात वाला वाक़या भी याद आ गया कि रात भी मेरे साथ यही हुआ था। कहीं ये नौजवान सच में ही तो नहीं कुछ कह रहा, लेकिन ये कहाँ छुप जाता है? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। तभी वो बोला, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो कहीं छुप जाता हूँ। मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं भी दिल में यही सोच रही थी। मैं सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने जवाब दिया, मैं एक जिन ज़्यादा हूँ और तुम्हारे इसी कमरे के कोने में रहता हूँ। मैं यहाँ काफ़ी देर से रिहाइश पजीर हूँ। जब यहाँ ये कमरा नहीं बना था, यहाँ दरख्त था, मैं उसी दरख्त पर रिहाइश पजीर था, लेकिन फिर ये कमरा बन गया तो मैं इसके कोने में रहने लगा। मैं हैरानगी से उसकी बातें सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने कोई जिन ज़्यादा नहीं बल्कि वो एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मैं बोली कि झूठ बोल रहे हो तुम। कौन हो और कैसे आए हो मेरे कमरे में? तुम जिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तुम इंसान हो और झूठ बोल रहे हो मुझसे, ताकि मैं तुम्हारी अपनी सास और नंद से शिकायत ना कर दूं। उसने जवाब दिया कि मैं तो उनसे नहीं डरता, तुम डरती हो ना उनसे। मैं तुम्हारा भी डर दूर कर देना चाहता हूँ। तुम खुद को इतना मजबूत क्यों नहीं बना लेती कि हर दूसरे बंदे के सामने बेइज्जत ना होना पड़े? देखो, तुम इतनी खूबसूरत हो,
کاش کوئی تمہاری خوبصورتی کو اتنے قریب سے دیکھے جتنے قریب سے میں دیکھتا ہوں۔ جب سے تم یہاں آئی ہو میرے تو دل کے سارے چراغ جل اٹھے۔ تم جانتی ہو میں دن رات تمہیں دیکھتا ہوں۔ تم جب تھکن سے چور ہوتی ہو تو میرا دل چاہتا ہے تمہیں سکون پہنچاؤں، تمہارے سکون کا باعث بنوں۔ میں غصے سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، تم کون ہوتے ہو مجھے سکون دینے والے؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ اس نے جواب دیا کہ بس کچھ دن اور پھر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں، کیونکہ تم بہت خاص ہو میرے لیے۔ اس کے بعد میں جب کام سے فارغ ہوتی تو میں کمرے میں آتی، کیونکہ وہ وہیں بیٹھا میرا انتظار کرتا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھل جاتا۔ اس نے اپنا نام فیروز بتایا تھا۔ فیروز تا حد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا بھی بہت اچھا تھا۔ یہ بات تو میں جان گئی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کیونکہ اس کا یوں اچانک سے آ جانا اور پھر میرے علاوہ کسی کو نظر نہ آنا، یہ خوبی کسی انسان میں نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں میں بھی فیروز سے محبت کرنے لگی تھی۔ جب تک اس کو دیکھ نہ لیتی میرے دل کو سکون نہیں آتا۔ اب میں سارے کام جلدی جلدی نپٹا دیتی تاکہ جلد فارغ ہو کر میں فیروز کے پاس چلی جاؤں۔ فیروز اب پورے گھر میں چکر کاٹتا پھرتا، لیکن وہ میرے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں کام کرتے کرتے فیروز کی طرف دیکھتی اور جلدی سے کام نپٹا لیتی۔ فیروز کی طرف دیکھتے ہی مسکرانے لگتی تھی میں۔ میری ساس اور نند مجھے اس حالت میں دیکھ کر بڑبڑانے لگتی کہ یہ پاگل ہو گئی ہے، خود بخود ہنستی رہتی ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے چہرے کی مسکراہٹ ایسے ہی نہیں بلکہ میرے دل کو کسی کی محبت نے سراب کر دیا ہے، اور وہ محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ تھا، اور ایک انسان جس سے میرا نکاح ہو چکا ہے وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ لیکن وہ جن زادہ جسے میں جانتی بھی نہیں تھی، وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اس پر فدا ہو کر رہ جاؤں گی۔ آج تک کبھی کسی نے اتنے پیار محبت سے مجھ سے بات نہیں کی تھی، کبھی کسی نے میرے جذبات نہیں پوچھے، کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم تھک گئی ہو آرام کر لو، کبھی کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں۔ یہ واحد شخص تھا جو میری ایک ایک چیز کا خیال رکھتا۔ اگر ذرا سا میرا کھانا لیٹ ہو جاتا تو میرے سامنے ٹرے لے کر حاضر ہو جاتا۔ اس کے بارے میں میری ساس اور نند کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس اور نند کا رویہ بھی اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا۔ وہ مجھے ہر روز کہتا کہ تم کہو تو میں انہیں سبق سکھا دوں، لیکن میں اسے منع کرتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بھی اپنی طرف سے بہت دکھی ہیں اور میں انہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ ایسے ہی کرتے ٹائم گزر گیا۔ اس دن پورے 3 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کا یہ فکرہ مجھے بار بار تنگ کرتا کہ 3 مہینے پورے ہونے دو۔ آخر 3 مہینے کے بعد ایسا کیا ہونا تھا کہ فیروز مجھے بتانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس دن جب 3 مہینے پورے ہو گئے، میں اس دن کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، لیکن جب یہ دن آیا پھر یہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، اور آخر کہنا کیا چاہتا تھا کہ مجھے 3 مہینے بعد کیا ہونا تھا۔ میں بہت بے چین تھی، لیکن فیروز مسلسل 3 دن سے مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے اس کا غائب ہو جانا میرے لیے باعث تکلیف تھا۔ کیا وہ یہ کہتا تھا کہ 3 مہینے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا؟ تو پھر اس نے مجھ سے دوستی کیوں کی؟ کیوں مجھ سے محبت کرنے لگا تھا؟ جب اس نے مجھے بیچ مجدہار میں ہی چھوڑ کر جانا تھا، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، خود پر بھی، اور کیونکہ باقی لوگوں کی طرح وہ بھی مجھے استعمال کر کے گیا تھا۔ اب میں بہت دکھی رہنے لگی۔ میرے دکھ اور تکلیف کے باعث صرف میرا شوہر نہیں تھا بلکہ وہ جن زادہ بھی اب تھا جس سے میں ٹوٹ کر محبت کرنے لگی تھی۔ اسی رات جیسے ہی میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، میں فیروز کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ایک بہت لمبا سایہ میرے بالکل سامنے کھڑا ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ اس سائے میں نظر آتے لمبے لمبے بال اس کے چہرے کے آگے آ رہے تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور چارپائی سے نیچے گر گئی کیونکہ وہ سایہ تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں پیچھے کی طرف بیٹھتے ہوئے رینگنے لگی، لیکن وہ سایہ اسی رفتار سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آیا میری جان نکل گئی، کیونکہ اس سائے سے ایک آواز آ رہی تھی، کیوں چاہتی ہو فیروز کو جبکہ تم اس کی حقیقت بھی جان گئی ہو کہ وہ انسان نہیں ہے؟ تم جانتی کیا ہو؟ جنات کے بارے میں تم کیا جانتی ہو کہ یہ تمہیں زندہ درگور کر دیں گے؟ بہت تکلیف میں رہو گی، چھوڑ دو پیچھا اس جن زادے کا۔ یہ بات کہتے ہی وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرے پورے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، اس وقت کس کو مدد کے لیے پکاروں۔
कोई भी तो ऐसा नहीं था जो मेरी मदद करता। फिर ऐसे वाक़यात होना मेरे साथ मामूल बन चुका था। फिरोज़ का भी कोई अता पता नहीं था। उस दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई कि एक काला बिल्ला दूसरी छत से छलांग लगाकर हमारी छत पर आ गया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। वो एकदम से मुझ पर झपटा। उसने मेरे बालों को खींच लिया। मेरी गर्दन उस बिल्ले के पाँव की गिरफ्त में आ गई थी। मैं कोशिश कर रही थी कि उसे जान छुड़ा लूं, लेकिन वो मुसलसल मुझे पंजे मार रहा था। उस काले बिल्ले की सुर्ख आंखें जैसे अंगारे निकल रहे हों, मेरे चेहरे और जिस्म को बुरी तरह से झुलसा रहे थे। मैंने ज़ोरदार झटके से उसे पीछे फेंकना चाहा, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा ताकत थी कि मेरी ताकत उसके सामने कमज़ोर पड़ गई। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मेरी सास और नंद नीचे अपने काम में मसरूफ़ थे। मेरी नंद ऊपर आई तो मुझे यूं बैठा देखकर बोली, क्या हुआ, ये क्या कर रही हो? मैं बुरी तरह से चिल्ला रही थी क्योंकि वो बिल्ला मेरे कंधों से चिमटा हुआ था, लेकिन वो मेरी नंद को नज़र नहीं आ रहा था। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मैं नफ़ी में सर हिला देती कि कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद वो बिल्ला एक बुज़ुर्ग की शक्ल इख्तियार कर गया। मेरी नंद नीचे जा चुकी थी क्योंकि वो मुझे पागल समझ रही थी। ये जाकर अपनी माँ से कह रही थी, ये बिल्कुल पागल है, इसे यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा करें कि इसे इसके घर पहुँचा दें, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी ख़राब करेगी। लेकिन मैं सच में डरी हुई थी। तभी मैंने देखा वो काला बिल्ला एक बुज़ुर्ग की शक्ल इख्तियार कर गया। उस बुज़ुर्ग को देखते ही मैं बोली, कौन हो तुम, और क्या तुम भी कोई जिनज़ादे हो और बिल्ले के रूप में आए हो? तभी उसने मुझे बताया कि वो जिनज़ाद जो मुझसे मिलने आता था वो उन्हीं का बेटा है, वो उनका इकलौता बेटा है। मैं हैरानगी से उस बुज़ुर्ग की तरफ देख रही थी और बोली, फिरोज़ की बात कर रहे हैं? उसने जवाब दिया, हाँ फिरोज़ की बात कर रहा हूँ। फिरोज़ की शादी मैं अपने कबीले की एक लड़की से करना चाहता हूँ। फिरोज़ एक शहज़ादा है और उसके लिए जिन्नात के कबीले की एक जिनज़ादी उसकी शहज़ादी बनेगी। लेकिन वो तुम पर आशिक हो गया और अजीब सी बातें करता है कि तुम्हें इस दुनिया से अपनी दुनिया में ले जाएगा, तुमसे शादी करेगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम शादीशुदा हो, बेशक तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़कर दूसरे शहर आबाद है, लेकिन अभी तुम उसके निकाह में हो और हम जिन्नात हैं। हम जिन्नात में ये रिवाज नहीं होता कि आदमजादियों से शादी करें, लेकिन वो किसी तरह ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। न जाने तुमने उस पर कौन सा जादू कर दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही उसे मना कर दो और उसे यहाँ से वापस जाने का बोल दो, ताकि वो वहाँ जाकर उस जिनजादी से शादी करके उसे अपनी शहजादी बना ले। यही तुम्हारे लिए और उसके लिए बेहतर होगा। नहीं तो उसे मैं कैद खाने में डाल दूंगा और तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। तभी मैं बोली कि मेरा कोई कसूर नहीं है। फिरोज़ जिनज़ादा मुझसे मोहब्बत करता है और मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी मना नहीं किया कि वो अपने कबीले की लड़की से शादी ना करे। उसका जहाँ दिल चाहता है वो शादी कर ले। मैं शादीशुदा हूँ, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन शौहर ने कभी मुझे अपनी बीवी नहीं माना। हम दोनों अभी यही बात कर रहे थे कि तभी वहाँ फिरोज़ जिनज़ादा आ गया और बोला, अब्बा मैंने आपको मना किया था कि आप इसके पास नहीं आएंगे, ये पहले से ही दुखी है, आप इसे ज़्यादा परेशान मत करें। तभी फिरोज़ का बाप बोला, तुम जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे हो और तुम्हारी माँ की हालत हर रोज़ ख़राब होती जा रही है, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? वो तुम्हारे लिए कितनी फ़िक्रमंद रहती है। तभी फिरोज़ जिनज़ादा बोला, मुझे सबसे ज़्यादा परवाह है, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझते कि अंदलीब मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। जिस दिन मैंने अंदलीब को देखा था उसी दिन मैं इसे चाहने लगा था। फिर इसका शौहर इसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, तो इसका क्या कसूर है? क्या मैं इसको ऐसी ज़िंदगी में छोड़ दूँ? इससे मोहब्बत की है तो इस मोहब्बत को हमेशा निभाऊंगा। मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, और उस इंसान के भरोसे पर तो कभी भी नहीं जिससे इससे कोई लगाव ही नहीं है। तभी फिरोज़ जिनज़ादे का बाप बोला, इसका मतलब है कि तुम मेरे हुक्म को मानने से इनकार करोगे? फिरोज़ जिनज़ादे ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है अब्बा हुज़ूर, मैं आपके हुक्म की तामील करता, लेकिन यहाँ बात मेरी ज़िंदगी की है। मैं सच में इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरी शादी इससे ना हुई तो मर जाऊँगा, मैं कभी जी नहीं सकूँगा, क्योंकि मुझे इसके बिना एक लम्हा भी रहना दुश्वार होता है। पूरी ज़िंदगी गुजारना तो नामुमकिन है। फिर वहाँ थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की और उधेड़ उम्र औरत आ गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो फिरोज़ की माँ और उसकी मंगेतर है। ये बात तो मैं समझ गई थी कि वो दोनों जिनज़ादियाँ हैं। वो इंतहा की खूबसूरत जिनज़ादी मेरे कदमों में आ गिरी, गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखो फिरोज़ मेरी मोहब्बत है, बचपन से लेकर आज तक मैंने ही इसे चाहा, इसके बिना मर जाऊंगी। मैं एक नेक जिनज़ादी हूँ, किसी इंसान के साथ बुरा करने का सोचा ही नहीं।
اس لیے تم سے محبت کی بھیک مانگتی ہوں. اتنا کچھ تمہیں دوں گی کہ ساری عمر بیٹھ کر کھاؤ گی، لیکن میرے منگیتر کا پیچھا چھوڑ دو. میں فیروز کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ میں نے تم سے محبت ضرور کی ہے، لیکن میں کسی کا یوں دل دکھا کر اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی. تم ایک جن زادے ہو اور میں آدم زادی، اس لیے ہم دونوں کو الگ ہونا پڑے گا. یہ سنتے ہی فیروز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، تمہاری خاطر جان بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. تمہاری خاطر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہاری زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم آرام اور سکون سے رہ سکو. مجھے ٹوٹ کر اس پر پیار آیا جو میرا نہیں تھا، لیکن مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اسے میری اتنی پرواہ تھی کہ مجھ سے جدا ہونے سے پہلے میری زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا. ایک جن زادہ ہونے کے ناطے بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا. میرا شوہر جس کو اپنے گھر گئے 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا. اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ مجھے بیاہ کر کے لے آیا ہے. اگر اسے اپنی پہلی بیوی سے ہی لگاؤ تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. تبھی فیروز نے کہا کہ جلدی تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے گا اور تمہیں میں اتنی مال و دولت دوں گا کہ تم مالا مال ہو جاؤ گی. وہیں پر اس کا ماں باپ اور اس کی منگیتر بھی کھڑے تھے. میں اس کی منگیتر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہاری محبت پر ڈاکہ نہیں ڈالوں گی. فیروز مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو میری محبت بھلانا ہوگی. میری زندگی چاہے بہتر ہو نہ ہو، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کروں گی. میں جانتی ہوں کہ جب انسان دکھ اور تکالیف برداشت کرتا ہے تو کیا گزرتی ہے اس کے دل پر. اس لیے میری طرف سے دل صاف کر دو. وہ میرے گلے لگی اور مسکراتے ہوئے بولی، تم بہت اچھی لڑکی ہو. یہ بات مجھے فیروز نے بتائی تھی، لیکن آج میں نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا. اب ہم سارا خاندان مل کر تمہاری بہتری کے لیے سب کچھ کریں گے. ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے. تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اب صرف تمہارے ساتھ فیروز کا ساتھ نہیں، بلکہ فیروز کی پوری فیملی تمہارے ساتھ ہے. اتنی بات کہتے ہی انہوں نے مجھ سے اجازت لی اور وہاں سے چلے گئے. اسی دن میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا. وہ بڑے میٹھے انداز میں بات کر رہی تھی. آج وہ جی بھر کر روئی اور مجھے گلے لگا کر دل کو سکون دینا چاہتی تھی اور بولی، میرا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی وہ عورت مجھ سے چھین کر لے گئی. میں نے کبھی اس کی خوشیاں برباد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. ہمیشہ اسے اپنی بیٹی سمجھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اور کب سے یہ بغض پالے ہوئے تھے. وہ حسد کی آگ میں اتنی آگے نکل گئی کہ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تمہیں اپنی مرضی سے یہاں لے آئی ہے. تمہیں تو ساتھ لے جاتی، ہمارے ساتھ تمہاری بھی زندگی خراب کر دی. مجھے معاف کر دو، کیونکہ میں اس کی طرف سے اتنی دکھی تھی کہ تمہارے ساتھ اچھے سلوک کا سوچا ہی نہیں. میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا اور بولی کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ تو خود اپنی جگہ مجبور تھی. ابھی اس بات کو تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. ایک آدمی ہمارے دروازے پر کھڑا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے شوہر اور اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میں اور میری ساس ہم ہسپتال پہنچے. جا کر پتہ چلا کہ میری سوتن تو وفات پا چکی ہے، جبکہ میرے شوہر کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی. تبھی وہ جن زادہ وہاں آیا. اس کے ساتھ اس کی منگیتر جن زادی بھی تھی. انہوں نے ایک بڑا سا تھیلا مجھے دیا اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اور اب اسے نصیحت حاصل ہو گئی ہے کہ اس کی بیوی اسے طلاق کے کاغذات تیار کروانے کے لیے لے جا رہی تھی، لیکن اب وہ تمہارے پاس واپس آنا چاہتا ہے. اس لیے ہم نے اس کے دل کی بات پڑھ لی تھی، لیکن ہمارا اس ایکسیڈنٹ میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کی بیوی کو مار دیں، بلکہ یہ ایک حادثاتی طور پر ہی ہوا تھا کہ وہ جان بحق ہو گئی ہے. تمہارے شوہر کے دل میں اب تمہارے لیے محبت پیدا ہو گئی. وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. کیا تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کیونکہ میں طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر نہیں سجانا چاہتی تھی. میں جو شادی میرے ماں باپ نے کی تھی اس کو تاعمر نبھانا چاہتی تھی. بے شک وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا. اس کے بعد جن زادہ اور جن زادی ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ بول کر میری زندگی سے چلے گئے، لیکن مجھے اتنا مال و دولت دے گئے کہ میں پوری زندگی بیٹھ کر کھاتی تو ختم نہیں ہوتا، بلکہ میری 7 نسلیں بھی اسے کھاتی تو بھی ہمارے پاس مال و دولت ختم نہیں ہونا تھا. میں نے انہی پیسوں سے شوہر کا علاج کروایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ گھر واپس آ گئے. میں نے وہاں ایک نیا گھر بنایا. یہ بات میں سب سے چھپا گئی کہ یہ مال و دولت جنزاد نے دیے ہیں، کیونکہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی. یہ ایک راز تھا اور میں اسے راز ہی رکھنا چاہتی تھی. میں نے صرف یہی بتایا کہ یہ دولت مجھے کسی نیک بزرگ نے ایک نیکی کرنے پر تحفے میں دی. میرے شوہر کا بھینسوں کا بہت بڑا باڑا ہے اور وہیں ان کے ساتھ بہت سارے آدمی کام کرتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑا گھر بنا لیا ہے. اپنی نند کی بہت اچھے طریقے سے شادی کروائی ہے.
میں اپنی ساس کے ساتھ خوش ہوں۔ میری ساس مجھے بالکل بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی بھی مدد کرتی ہوں، بہنوں کی بھی اچھی جگہ شادی کروا دی ہے تاکہ ان کو میرے جیسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کو جہیز میں ایک ایک چیز دی تاکہ کوئی انہیں تانا نہ دے کہ وہ جہیز لے کر نہیں آئی۔ صرف ایک جن زادے کی وجہ سے میری پوری زندگی بدل گئی۔ وہ جن زادہ میری زندگی میں آیا تو اس کی فیملی میری مدد کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ اس واقعے سے مجھے نقصان نہیں پہنچا، میری زندگی ضرور بدل گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ ہمارے 2 بچے ہیں۔ میرا شوہر اپنی پچھلی کوتاہیوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہے، لیکن میں اسے ہر دفعہ کہہ دیتی ہوں کہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے دل سے اسے معاف کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ رہنے کا فیصلہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیا مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا یا پھر اس سے جدا ہو جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کیا اپنی محبت کی خاطر کیا تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن اب وہ سچے دل سے میری زندگی میں شامل ہوا ہے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب وہ میرے بچوں کا باپ ہے، اسی لیے مجھے بہت عزیز ہے۔